بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سامعین کرام، آپ کے سامنے ربیع الثانی یا ربیع الآخر کی کچھ بنیادی باتیں چل رہی ہیں۔ آج کے اس درس میں میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ اس مہینے میں وہ کون سے اہم واقعات ہیں جن کا وقوع اسی مہینے کے اندر ہوا ہے۔ واقعات بہت سارے ہیں، حادثات بہت سارے ہیں جن کا تعلق اسی مہینے کے ساتھ خاص ہے، لیکن اختصار کے ساتھ چند واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر سن 1 ہجری میں پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز، جسے ہم اور آپ عصر کی نماز کہتے ہیں، جسے صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 رکعت کا اضافہ کیا۔ یہ شروع سے صلاۃ عصر 2 رکعات پر مشتمل تھی، لیکن بعد میں چل کے سن 1 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اجازت سے اس کو 4 رکعات پر مشتمل قرار دیا۔ حالانکہ جب نماز کا وجوب ہوا، جب نماز فرض کیا گیا، اس وقت سے لے کر سن 1 ہجری تک یہ 2 ہی رکعت پڑھی جاتی تھی۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کے وقت 50 وقت کی نماز فرض کی تھی، تو رکعت اور وقت میں فرق ہے۔ بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 وقت پر باقی رکھا، وہ آج بھی 5 وقت ہے، لیکن رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں عصر کی رکعتوں میں اضافہ کیا۔ یہ صحیح ہے، ثابت ہے، اور اسی مہینے کے اندر ہے۔ اور یہ جو تحفہ ہمیں معراج کے موقع پر ملا، یہ وقت کی صورت میں ملا، رکعت کی صورت میں نہیں ملا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے پہلے ارادہ 50 وقت کا کیا تھا، چونکہ تخفیف کے ساتھ وہ 5 وقت رہ گیا، لیکن ثواب کے اعتبار سے یہ 5 اوقات 50 اوقات کے برابر ہے۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ یہ نماز پنجگانہ تحفہ معراج ہے، یہ نماز پنجگانہ تحفہ معراج ہے، لاج اس تحفے کی رکھیں آج بھی ہم پہ واجب ہے۔ تو یہ پہلی بات یہ پتہ چلی ہمیں اور آپ کو کہ اسی مہینے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عصر کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کیا۔ اور دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بحران کے لیے نکلنا۔ غزوہ بحران بھی اسی مہینے کے اندر سن 3 ہجری کے اندر واقع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے 300 صحابہ کے ساتھ، 300 ساتھیوں کے ساتھ ایک لشکر لے کر مدینہ کا ایک علاقہ جسے فروع کہا جاتا ہے، جو معدنیاتی علاقہ ہے، جہاں معدنیات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 2 مہینے تک ربیع الاخر اور جمادی الاولیٰ مسلسل آپ نے وہاں 2 مہینے تک قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد آپ واپس آ گئے، کیونکہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر سن 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے یہودیوں کو جلا وطنی کا حکم دیا، انہیں نکال کے باہر پھینک دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب کی سرزمین کو یہود و نصارہ سے پاک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شروعات بنو نذیر سے کی، اور بنو نذیر کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا، ملک بدر کر دیا، قبیلہ بدر کر دیا، بھگا دیا، انہیں وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر سن 4 ہجری میں ربیع الاخر میں ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور تمام مسلمانوں کی ماں ہیں۔ رہتی دنیا تک آنے والے تمام انسانوں اور مسلمانوں کے نزدیک محترم اور معتبر ہیں۔ ان کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسی مہینے کے اندر سن 6 ہجری میں غزوہ ذی قرد یعنی غزوہ غابہ بھی انجام پاتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر یہ غزوہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سن 6 ہجری کے اندر سریہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے سن 6 ہجری میں اسی مہینے کے اندر سریہ حضرت زید بن حارثہ جو بنو سلیم کی طرف بھیجا گیا تھا، اسی مہینے میں انجام پاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب امیر المؤمنین، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں اسی کی طرف بھیجا تھا، ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری کے اندر 100 گھوڑ سواروں اور 50 تیر اندازوں یا اسی طریقے سے 150 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد حضرت علی کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو، کلیساؤں کو توڑنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ سریہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو غزوہ غابہ ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چرواہے کو، اپنی اونٹنیوں کو دے کر یا جانوروں کو دے کر چرانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جب وہ چرانے کے لیے گیا تو وہاں پر ایک قبیلے کے لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا، اور ایک صحابی جو راستے سے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ اب
جانوروں کو چھین لیا گیا اور چرواہے کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی سواری چھوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور یا صباحا کی آواز لگائی، اور بعد میں کسی دوسرے صحابی کو مدینہ کی طرف بھیجا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی جا سکے۔ چنانچہ اسی وجہ سے یہ غزوہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی لڑی اور بدلہ لیا، اپنے جانوروں کو چھڑایا، اور جب آپ واپس ہوئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر وہاں سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ایک جماعت اہل یمن کی طرف بھیجا، انہیں بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور دین سکھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے سن 10 ہجری کے اندر بنو حارث حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر سب کے سب اسلام لے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، یعنی کہ سن 16 ہجری کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس فلسطین کے اندر جو موجود ہے، جو ہماری عقیدت کا یا ہماری عبادتوں کا تیسرا محور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تشد الرحال الا من ثلاث، کہ آدمی سفر کے لیے کسی جگہ کا انتخاب، مطلب کسی جگہ کے لیے سفر نہیں کر سکتا ہے مگر 3 جگہوں کے لیے: بیت الحرام جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اور مسجد نبوی، اور بیت المقدس۔ اس کی فضیلت ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ سارے کے سارے مسلمان فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، یعنی پہلا قبلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنائے گئے تو سن 16 ہجری میں آپ کی معیت میں یا آپ کی اگوائی اور آپ کی پیشوائی میں صحابہ کرام نے اس مقام کو اور اس مسجد کو یہودیوں سے آزاد کرایا، یعنی بیت المقدس کو فتح کیا۔ بعد میں چل کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی فتح کیا، لیکن سب سے پہلے فتح کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ چند واقعات ہیں جو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس مہینے کے اندر پیش ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اپنی تاریخ پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے یہاں جو اتھل پتھل، جو تبدیلی اور جو بدلاؤ آئے ہیں، اس پر ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی تاریخ کو اپنے ذہن و دماغ پر سوار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔